السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اولاد نافرمان ہو تو والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں کیجیے۔ جناب، والدین کے حقوق شریعت میں انتہائی زیادہ ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اکثر جگہوں پہ اپنے حقوق کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، یعنی والدین کے حقوق انتہائی زیادہ ہیں۔ نافرمان اولاد دنیا میں والدین کے حقوق کی سزا اللہ ان کو دیتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں اکثر گناہوں کی سزا اللہ رب العزت آخرت میں دیتا ہے، بعض کی دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں لازماً دیتا ہے، آخرت میں بھی لازماً اور دنیا میں بھی۔ والدین انسان کی تربیت کا ذریعہ ہیں، والدین انسان کی پیدائش کا ذریعہ ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئے، ان سے اگر غلطی ہو جائے اس سے عفو درگزر کرے۔ یہ سوچے کہ ایک وقت تھا جب میں بچہ تھا، یہ والدین مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر چلتے تھے، یہ والد مجھے انگلی پکڑ کر باہر لے جاتا تھا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ میں بات پوچھتا، یہ والد والدہ مجھے اس کا جواب دیتی، محبت کرتی۔ وہ راتیں یاد کرے یہ جب یہ چھوٹا تھا اور چارپائی پہ سردی کے موسم میں توشک پر رضائی پہ یہ پیشاب کر دیتا تھا، والدہ آدھی رات کو اٹھ کر اس کے کپڑے بدلتی، پھر وہ پیشاب والی جگہ میں سخت سردی پہ خود سو جاتی اور بچے کو سوکھی جگہ پہ لیٹا دیتی۔ تو ذرا یہ سوچے اگر آج میں نافرمانی کرتا ہوں، کل میرے بچے میری نافرمانی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں یہ رواج تھا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ان کو ایک پہاڑ سے بچے دھکا دے دیتے، یہ رواج تھا۔ تو اسی طرح ایک بوڑھے باپ کو بیٹا لے جا رہا ہے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بوڑھے باپ نے بیٹے کو کہا، بچے ایک دن تھا کہ میں نے بھی اپنے والد کو اسی جگہ سے نیچے گرایا تھا، آج وہ دن میرے اوپر بھی آ گیا کہ مجھے بھی اپنا بیٹا اسی جگہ سے نیچے گرا رہا ہے۔ بیٹے نے سوچا کہ بات کا مطلب یہ ہے کہ کل ایک دن میرے اوپر بھی آنے والا ہے جب میری اولاد مجھے اس جگہ سے گرائیں گی۔ ادھر سے بیٹے نے توبہ کی کہ میں اپنے والد کو ادھر سے نہیں گراؤں گا، اس وجہ سے میرے بچے بھی میرے فرما بردار بن جائیں گے۔ تو بھائیو، اسی طرح ہوا، اس نے اپنے والد کو وہیں اس پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا اور گھر واپس لے آیا، اپنے والد کی خدمت کی۔ پھر جب وہ اس کے والد فوت ہو گئے، اس کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے والد کی پھر خدمت کی۔ تو یہ صلہ ملتا ہے، والدین کی دعائیں لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا ایک تاریخی روایت نقل ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا فلاں جگہ ایک قصاب رہتا ہے، وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، قصاب کو دیکھو اور جنت میں نبی کا ساتھی۔ اس نے کہا اے اللہ، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ۔ وہ آئے، کسائی کی دکان پہ آئے، کسائی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب کسائی کے گھر جانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجازت چاہی اور کسائی کے ساتھ آ گئے کہ میں مسافر ہوں۔ اب کسائی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہ کس لیے آیا ہے، اس کو نبی ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسائی کے ساتھ رات گزاری۔ رات کو اس کسائی نے جب وہ گھر آیا تو ایک بوڑھی ضعیف العمر عورت پڑی ہوئی ہے،
اس کسائی نے سب سے پہلے اس کی خدمت کی، چہرہ دھویا، اس کے پیشاب وغیرہ کو صاف کیا، پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا، گوشت پکایا، پھر جب وہ پک گیا تو روٹی تیار کر کے اس بوڑھی عورت کو اس نے کھلانا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھی عورت کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھا چکی تو کھانے کے بعد وہ بوڑھی عورت اس کسائی کے ساتھ بڑبڑانے لگی، کوئی باتیں کرنے لگی۔ وہ کسائی ادھر سے اٹھ کے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا، کھانا تیار تھا، دونوں کھانا کھانے لگے۔ موسیٰ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی جب آپ نے اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا اس کے بعد آپ سے باتیں کرنے لگی، یہ عورت کون ہے اور آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ اس کسائی نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے۔ صبح جب میں دکان پر جاتا ہوں، اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہوں تو اپنی ماں کی پوری خدمت کر کے جاتا ہوں، اس کو روٹی چائے وغیرہ جو اس ٹائم کا کھانا تھا کھلا کر اس کو خوب صاف ستھرا کر کے چلا جاتا ہوں۔ جب واپس آتا ہوں تو اس کو صاف ستھرا کرتا ہوں، پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر نوالے بنا بنا کر اس بوڑھی ماں کو کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ماشاءاللہ یہ آپ کو کیا کہہ رہی تھی کھانے کے بعد؟ تو اس کسائی نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی تو آرزو ہوتی ہے میرا بچہ بادشاہ بن جائے، میرا بچہ ساری دنیا کا حکمران بن جائے، میرا بچہ ساری دنیا سے عظیم بن جائے۔ ماں تو بیٹے سے محبت کرتی ہے، تو یہ ماں مجھے کہتی ہے کہ جا بیٹا اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جنت میں بنائے۔ وہ کسائی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہیں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، میرا اور ان کا کیا جوڑ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں اور میں کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بھائی میں اللہ رب العزت کا نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ فلاں کسائی جنت میں تیرا ساتھی ہے، تیری ماں کے دعاؤں نے جنت میں تجھے میرے ساتھ پہنچا دیا، تیری ماں کی دعاؤں نے جنت میں نبی کے ساتھ تجھے اکٹھا کر دیا۔ او میرے بھائیو، او نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ او میرے بھائیو، جب ماں کی خدمت کرو گے تو یہ جنت تمہارے پاؤں چومے گی، یہ جنت ماں کے قدموں کی، ماں کی خدمت کے نیچے تجھے ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر تم نے باپ کو راضی کر لیا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر باپ کو ناراض کر لیا دروازہ بند رہے گا۔ تو جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ نبی کریم ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلے قدم پہ آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، تیسرے پہ آمین کہا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ فرمایا، خطبہ ختم ہوا، صحابہ نے پوچھا آج ہم نے عجیب سا عمل دیکھا کہ آپ نے یہ آمین آمین کہا 3 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی دعاؤں ان کی خدمت کی وجہ سے یہ اپنی مغفرت نہ کروائے، یہ ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو میرے بھائیو دیکھو، ایک تو رمضان کا مہینہ تھا جو قریبی گزر گیا ہے، چلو اب دیکھو درود شریف کا مطلب یہ ہے کہ مجلس ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا اسم مبارک بار بار بولا جا رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود مبارک دوسرا کوئی درود پڑھنا یہ پہلی مرتبہ واجب ہے، اور دوسری مرتبہ پھر مستحب ہے، پڑھ لیا اجر و ثواب ہے، نہ پڑھا تو گناہ نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیں آخر میں ماں باپ کی نافرمانی پہ جب نبی کریم علیہ السلام
جبرائیل امین سب سے بڑا سید الملائکہ وہ بد دعا کرتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کرتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام آمین فرماتے ہیں، تو پھر ہماری ہلاکت میں کیا شبہ ہے؟ پھر ہمارے کاروبار خراب، ٹینشن، کبھی بیوی سے جھگڑا، کبھی بچے نافرمان، کیوں کہ ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ تو تمام نوجوانوں سے درخواست ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، جن سے ناراض چلے گئے ہیں ماں باپ ان کا حل بھی علماء نے بتایا ہے کہ ان کے پیچھے خیرات کرو، اور ان کے پیچھے رسم و رواج کی نہیں، دکھانے کے لیے خیرات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نقد پیسے کسی غریب کو دے دو، بس چھپے چوری پیسے دے دو، ان کے پیچھے درود شریف پڑھو، ان کے لیے استغفار توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو کہ ان کی نافرمانی اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ۔